اس این کے بیچ میں جدھر آپ ایک پورا جو آپ کے ساتھ آج ہوا ہے یہ کوئی ایڈونچر فکشن یا کہہ لیجئے کہ ایک ایسی مووی سے کم تو نہیں ہے، گھیرا جا رہا ہے، آپ چھلانگے مار رہے ہیں، آپ دوسری گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، اب اس کے این بیچ میں خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے لیے بھی آپ لوگ سارے کمر کس چکے ہیں اور احکامات ایسے آ رہے ہیں جس طرح آپ جیسے لوگ کس طرح نکلیں گے؟ ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو احتجاجی تحریک کی تیاری کرنے کی بات اور آرڈرز آ گئے ہیں اور اس کے تمام طرح آپ ساری قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیدار اگر جو نہیں آئیں گے ان کو اگلا ٹکٹ بھی نہیں ملنا، پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہونی، تو اب ایسی صورتحال میں کیا اس کو حتمی احتجاج ہی ہم سمجھیں کہ اب آپ سب نکل رہے ہیں جو بھی ہونا ہے دیکھا جائے گا؟ نہیں، یہ جو ایونٹ ہے یہ 9 تاریخ والا یہ کوئی حتمی احتجاج نہیں ہے، یہ حتمی احتجاج کی طرف پہلا قدم ضرور ہے۔ یہ 1 ڈے ایونٹ ہے، اس میں وہاں پہ قراردادیں پیش کی جائیں گی، وہاں ایک جنرل مشاورت ہوگی، مشاورت سے مراد یہ ہے کہ عوام کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی اور عوام کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی، لائے عمل بھی ممکنہ طور پہ وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا، کچھ اگلی ڈیٹس کے حوالے سے بات کی جائے گی اور لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ثوابی آئیں، آپ گھروں میں بیٹھ کے مشورے نہ دیں، ہر قیادت کا ہر آدمی وہاں پہ ثوابی میں موجود ہوگا، صرف وہ موجود نہیں ہوگا جن میں چک کے لے جائیں گے، باقی وہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ آپ سے ملیں گے، آپ ان سے ملیں، آپ ان سے بات چیت کریں، آپ انہیں اپنے مشورے دیں، وہاں سے بیٹھ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اس کے بعد وہ تحریک آگے جائے گی اور پھر ممکنہ جس طرح بار بار کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نا سیاست میں چیزیں آگے چلتی ہیں، ان کو چلانا پڑتا ہے، تو جو پچھلے 1-2 مہینے کے اندر ہماری گرینڈ موبلائزیشن ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، سنجانی، ثوابی، لاہور، لیاقت باغ، اسلام آباد، یہ ساری جو ہے اس میں ورکر 1-2 مہینے میں ہمارا 5,000 ورکر گرفتار ہوا تھا ڈی چوک کے بعد، 5,238 پیپل جو ہم نے چھڑائے ہیں، اس میں سے بہت سے ابھی تک اندر ہیں، اس میں سے پنجاب کے اندر اس دن لاہور میں ایونٹ تھا، اسی دن جس دن ڈی چوک پہ تھا، وہاں بہت سے بندے پکڑے گئے، 400 بندے شیخ صاحب گجرانوالہ کے جیل پی میں۔ سے تو بندے نکال لیں گے، پنجاب اور دیگر صوبوں سے کس طرح متحرک کریں گے given the situation right now، اور یہ بھی کون تعین کرے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو خطرہ ہوا کہ وہ اریسٹ ہو جائے گا وہ نہیں آئے گا، اب یہ کس نے تعین کرنا ہے، کس نے احتجاج میں شرکت کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، you still have to decide that means۔ پنجاب نہیں، ہم یہ تو ہم یہ اس میں تو طے کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، ابھی 9 تاریخ کے حوالے سے بھی پنجاب نکل رہا ہے، لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا جو کہ علی امین صاحب تو 7 بجے پہنچے تھے، 6 بجے وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، مگر جلسہ تو بھرپور تھا، آپ نے دیکھا اس سے پہلے تقریریں بھی ہوگی اور جلسہ پنڈال کس نے کو کے پی کے والوں نے تو نہیں آ کے فل کیا تھا، انہوں نے خود کیا تھا، پھر ایون سنجانی میں جب علی امین صاحب پہنچے تو اس سے پہلے پنڈال جو تھا وہ آلموسٹ فل ہو چکا تھا، تو پنجاب والے موبلائز ہوتے ہیں اور ہر دفعہ آتے ہیں، ابھی بھی ڈی چوک والے ایف آئی آرز میں بھی نہیں، میں آپ کو ڈائریکٹلی پوچھتی ہوں شیخ وقاص صاحب، آپ سمیت حماد، اظہر، آپ سارے جو لوگ روپوش ہو جاتے ہیں، آپ سب لیڈ کرتے نظر آئیں گے ابھی ہمیں 9 نومبر کو؟ بار ہوں گے جی، سب بار ہوں گے، سب بار دیکھیں میری بات سنیں، جن لوگوں کو بہت مجبوری ہے جیسے حماد اظہر صاحب ہیں، حالانکہ وہ سخت مجبوری کے باوجود بھی ہر جلسے کے اندر وہ آتے رہے ہیں، اپنا وہ شو کرتے رہے ہیں، اور وہ تو شاید اس طریقے سے نہ ہو جلسے میں تو شامل ہوں گے، مگر ان کے علاوہ ہر آدمی جو ہے جن کو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے وہ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا، کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئے گا، آئیں گے، سارے آئیں گے، اور پنجاب کو بار بار پتہ نہیں لوگ کیوں ٹارگٹ کر لیتے ہیں، پنجابیز کم آؤٹ ایوری ٹائم عمران خان سے، پنجابی کم آن ایوری فرائیڈے، پنجابیز ٹیک پارٹ ان ایوری ہاں ہمارے یہاں سختیاں بہت زیادہ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں نہیں آ سکتے جتنی بڑی تعداد میں ان صوبوں سے ہمارے دوست آتے ہیں جہاں وہ کمفرٹیبل ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ چھاپے، پرچے، مائیں بہنیں، بیٹیاں، کاروبار کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے وہاں کسی خاتون، مرد، بچے چھوٹے کی نہ عزت نہ سلامتی کوئی جو ہے وہ محفوظ ہے، کے پی کے میں تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے کہ وہاں ہماری حکومت ہے، وہاں وہ نہیں ہوتا، یہاں تو ضمانت و سمیت بھی بندوں کو اٹھانے کی گرفت ہے۔ مگر شیخ صاحب یہ جسٹیفائی کیجئے نا، ایک احتجاج اور مظاہروں کا فقط سب سے بڑا ریزن جو پرپس ہے وہ ضرور یہ ہے کہ آپ اسٹرینتھ دکھانی ہے، لیکن ابھی آپ لوگ یلغار کا ساز و سامان اور جو بیانیہ اور زبان استعمال کر رہے ہیں، کفن تو جنگوں میں باندھے جاتے ہیں سر، کفن باندھ کے نکلیں گے، مارنے مرنے تک بات آ گئی ہے ادھر، تو یہ لگ رہا ہے تو سیاسی اصطلاح میں بھی اگر محمود غزنوی کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے چیف منسٹر صاحب، گو کہ ہی شوڈ ہسٹوریکلی آلسو انڈرسٹینڈ کہ مسلمز پہ یہ اٹیک ہوا تھا، اینڈ بڑی یہ کتنے آرام سے بات کہہ دیتے ہیں 17 حملے کیے ہیں، ہم نے تو ابھی 2-3 ہی کیے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ یلغار کی بات نہیں ہے. آپ نے کفن کی بات کی ہے, ہاں. وہ ایک لاجک ہے اس کے پیچھے, اور Who اس کو can سمجھیں support آپ. it? جب 3 دفعہ چیف منسٹر کو بار بار دھمکی دی گئی کہ تم اٹک کا پل پار کر کے دکھاؤ, وہ دھمکی آپ نے چیف منسٹر کے پی کو نہیں, آپ نے کے پی کی عوام کو دی. آپ نے غیور پختونوں کو پکارا کہ تمہاری اوقات ہے تو تم پنجاب میں گھس کے دکھاؤ. اگر انہوں نے گھس کے دکھایا, اگر انہوں نے ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ یہاں پہ وزیر دفاع نے کھڑے ہو کے دھمکی دی ہے, انہوں نے اتنی دفعہ اس نے پل کراس کیا, وہ آیا پنجاب میں آیا, اور اس کے ساتھ کیا ہوا, کے پی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا پنجاب پولیس نے. گولیاں ماری ربڑ کی, لائیو ایمونیشن فائر کیا, ٹیئر گیس کی, شیلنگ کی. آپ کو پتا ہے کہ ربر بلٹس بھی اگر کسی ایسی جگہ پہ لگ جائے, نازک جگہ پہ, تو اس سے بھی آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایکسپائرڈ زہریلی گیس استعمال کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو کوئی بلڈ پریشر یا کوئی اور ایسی کوئی سانس کی وہ ہے, تو وہ مر بھی سکتا ہے اس سے, آپ کو پتا ہوگا. اور بہت سے لوگ شدید زخمی ہوئے. کے پی چیف منسٹر کے پورے جسم پہ ربر بلٹس کے نشانات, زخم ہے, Have you زخم ہے, seen them? میں نے خود دیکھے, پوری ٹانگوں پہ, ادھر ادھر ہر جگہ پہ. تو کیا اگر کہیں اس کی آنکھ میں یا اس کے کن پٹی پہ یا آگے پیچھے لگ جاتی, اینی بڈی, کسی کو بھی لگ جاتی, خدا نہ خواستہ, تو وہ تو لاس آف لائف تھا, ڈیتھ ہو سکتی تھی. مگر تو شیخ وہ صاحب جب ایک تو بھی کے پی کے لوگ اور دوست جو ہیں وہ پنجاب آ کے پرامن احتجاج اپنا آئینی حق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ ان پہ جان لیوا حملے کرتے ہیں. تو کیا اب جب وہ آئیں گے تو کیا اپنے گھر والوں کو کہہ کے نہیں آئیں گے ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو پرامن جا رہے ہیں, اگلے ہمیں مارنے کے لیے بیٹھے اور ہر دفعہ مارتے ہیں. اس دفعہ نہیں, پچھلی دفعہ بھی ہمیں آگے سے اٹیک کیا, اس سے پہلے بھی کیا. تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو رکیں گے نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی فیملیز کو کہتے ہیں کہ ہم تیار ہو کے جا رہے ہیں, کہ ٹھیک ہے پھر اگر انہوں نے ربر بلٹس اور گیس دے نال اور لائیو ایمونیشن سانو مارنا ہے حق دے رستے, تو مار چھڈن, پھر سارے نو شیخ مار صاحب چھڈن ایک پاکستان. تو اوکے دا وے یو آر ایکسپلیننگ اٹ کین بی ڈفرنٹ, مگر دا مسئلہ یہ ہے کہ جو زبان اور لہجہ استعمال ہوتا ہے نا, اس سے آپ کنفرنٹیشنل موڈ میں آ جاتے ہیں صوبے اور وفاق کے درمیان. ایک حملہ آور والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, جو نہیں ہونی چاہیے سر. مقبولیت اور حمایت دکھانا مقصود ہوتا ہے اپنی اسٹرینتھ میں, اپنے احتجاج کے تھرو, جلسوں کے تھرو, ٹو ایگزرٹ دیٹ کائنڈ آف مورل پریشر وچ یو وانٹ کہ میری باتیں مانی جائیں. لیکن سر یہاں جب آپ قبضہ کرنے کے عزم کا اظہار کریں گے, چڑھ دوڑیں گے, ریلیز کرا دیں گے, لے دوڑیں گے, کہ تو 2014 میں بھی تراج القادری نے قبریں کھدوا دی تھی, کلمہ پڑھ لیا تھا, حاصل وصول کیا ہوا سر؟ مجھے تو نہیں پتا وہ کیوں اب قبروں سے پہلے وہاں سے بھاگ گئے اور کیا انہوں نے کیا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ جب حکومت اور ریاست کے وزیر جو ہیں وہ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ چڑیا کو پر نہیں مارنے دیں گے, تم اٹک کا پل کراس کر کے دکھاؤ, ہم تمہاری حیثیت دیکھیں گے, تم بڑی بڑکیں مارتے, تم فلان کرتے ہو, ٹھیک کرتے ہو, when you will provoke genuine and peaceful protesters, تو اس کے بعد وہ آئیں گے, وہ بھی آگے سے پاکستانی ہے نا. اب تم لوگوں کو فارم 47 پہ اگر انہوں نے بٹھا دیا ہے تو تم اتنے پٹو خان بن گئے ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی لوگ پاکستانی نہیں ہیں, وہ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں. تمہیں تڑیاں لگانی آتی ہیں اور تمہیں آنکھیں دکھانی آتی ہیں صرف فارم 47 کے اوپر جلی ایم ایل اے بن کے, وزیر سر بن آپ کے, نے تو اگلے جتنے بھی کوئی فارم وہ 47 نہیں کے ہے, تانے وہ دینے بھی ہیں اسی. وہ اپنی جگہ, مگر مجھے ایک بات بتائیے, آپ لوگوں کی جو حکمت عملی اور اسٹریٹجی رہی ہے, آج کیا یہ گورنمنٹ 2024 فیبروری سے زیادہ کمزور ہوئی ہے یا زیادہ تگڑی کھڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے, زیادہ مستحکم کھڑی ہوئی ہے؟ سو شوڈ دا کوسچن ناٹ ارائز آن یور اسٹریٹجی اور دا لیک دیئر آف حکمت عملی؟ کہ اگر یہ چیزیں ہم ایسے ہی مان لیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں, یہ حقیقت ہے, تو کیا پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, پھر ہم کوئی احتجاج نہ کریں, ہم اپنے حق کے لیے لڑیں بھی نہ, اپنے حق کو مانگنے کی کوشش بھی نہ کریں, اس کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سارا راستے عمران خان کے لیے بند ہو گئے, تو پھر ہم سارے عمران خان کے چاہنے والے گھر میں بیٹھ جائیں, کیونکہ راستے بند ہو گئے. بند راستے ہی کھولنے پڑتے ہیں, اور کھولنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. کوئی بات نہیں, ہمیں اپنے رب سے توقع ہے, اچھا ہمیں اپنے رب پہ پورا ایمان ہے مجھے ایک کہ بات وہ حق بتائیے گا والوں شیخ کا صاحب, ساتھ قطع دے گا. کلامی معاف, کل ہم پیپلز پارٹی کے رہنما فرما رہے تھے کہ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں پڑ رہی, جو ہم لوگ بلز لائے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا. اب آپ کی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ ان بلز پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی, یہ انتہائی اہم معاملے ہیں اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی ہے. کیا کرنا تھا ویسے پی ٹی آئی نے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر, بیکاز اندر سے تو بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں لیکن باہر آپ لوگ کی سمت کا تعین ابھی تک نہیں ہو پایا. دیکھیں جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بحث ہو جاتی, بحث پہ ہمارا نقطہ نظر سامنے آتا, اور ہم اس پہ یہ ضرور بات کرتے کہ جب آپ اس طرح کا ٹینیور بڑھا دیتے ہیں تو جو بہت سے لوگ پچھلے سالوں سے محنتیں کرنے آ رہے ہوتے ہیں, وہ پروموشنز کے وہ بھی اور اسائنمنٹس کے وہ بھی خواہش مند ہوتے ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی موقع ملے. تو اداروں کے اندر, ہر ادارے کے اندر
जुडिशरी में भी, अफवाज में भी फिर इस किस्म की एक मायूसी फैलती है। हमारा एक नुक्ता नज़र है, हमें किसी की ज़ात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, मगर हमें तरीक़ेकार पे एतराज़ रहा है। जस्टिस याहिया पे हमें एतराज़ नहीं होगा, मगर अच्छा, उनके लगने के एंड लास्टली तरीक़ेकार पे सर, चलना लास्टली पड़ेगा। अगेन सर, इधर भी आप लोगों के कॉल ऑफ फेल में बिटवीन द पार्टी एंड द लीडरशिप फर्क बड़ा वाज़े नजर आ रहा है सर, ज़ात का ही फर्क नजर आ रहा है। मगर लास्टली मुझे क्विकली बताइए, कितने पुर उम्मीद हैं कि कॉल आ जाएगी अमरीकी सदर की, या कितना इंतजार कर रहे हैं? इधर भी कॉल ऑफ फेल का तजाद बहुत है। पता नहीं ये क्या लोग बातें कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद का जो है ना वो है कि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है और करेगा। जितनी रेजिस्टेंस इस हुकूमत को हमने दी है और जिन हालात में, जिन सख्तियों में दी है, लोग तो ये भी तवक्को नहीं कर रहे थे, मगर रब की ज़ात, वो कहते हैं ना, जो रब यहाँ तक अल्लाह ले आया है, वो अल्लाह आगे भी ले जाएगा। तो ये उनका अपना एक इलेक्शन था, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट वो मामला है। वहाँ पे डायस्पोरा में जो मेजॉरिटी सपोर्ट है पाकिस्तानी, वो इमरान खान साहब के साथ है। उन्हीं में मेजॉरिटी लोगों ने ट्रंप को वोट दिए हैं, उनका उम्मीदवार वहाँ पे जीत गया है, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमने उसको, उन्होंने उसको वोट दिया, तो उनकी खुशी में हम भी शामिल हैं। अब इसका ये मतलब को कुछ लोगों ने देखे ना, ख्वाहिशें हैं, लोग तो अपने खान से दीवानावार मोहब्बत करते हैं, उनकी ख्वाहिशें ज़रूर है, बट दैट्स नॉट अ पार्टी पॉलिसी एंड दैट्स not what party is thinking just because he has become the president he call it this. मैं तो हैरान उन बातों पे हूँ भाई, ये जो नून लीग के कायदीन है, किस तरीके से वो ट्रंप के बारे में, इवन कल एक टॉक शो में उनके एक मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उनको कह रहे थे कि ये झूठ बोलता है, ये ढीठ है और ये फलाना है, और ये वो बातें कर रहे थे। इमरान दुश्मनी में इतने आगे चले गए हैं कि अपनी हैसियत भी भूल गए हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इसे अमेरिका तो मंग पिन के हुकूमत चला रहे हैं और चलानी है, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ही इमरान खान की दुश्मनी आगे चल रहे हैं। कई वजीर जो है वो कुछ कह रहे हैं, पर एनीवे कहने का मकसद ये है कि हम अपनी ही अदालती निज़ाम से, अपने ही लोगों के जोर पे, अवाम के जोर पे बाहर इंशाल्लाह लाएं। हमें किसी कॉल का इंतजार नहीं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं।